میں ایک حیدرآباد سے میں ہے، تو وہاں میں گیا کہ میرا جانے والا میرے پاس آیا، جناب ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ آپ مسئلہ حق بھی بیان کریں تو لوگ آپ کی مخالفت نہ کریں۔ میں نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام کو نسخہ نہیں آ سکتا۔ وہ حیران ہوا۔ میں نے کہا امام کی 1400 سال سے جو رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو؟ امام علیہ السلام درمیانہ کے راستے نکال لیتے کہ لوگ مخالفت بھی نہ کرتے، امام شہید بھی نہ ہوتے تھے، کلمہ حق بھی بلند کرتے تھے۔ میرے محترم یہ ہے، میں اپنے آپ کو یہ کوئی نہ بات میں فتویٰ لگایا کہ میں نسبت ان کے ساتھ دے رہا ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ میں رات بھی کہہ رہا تھا، منیر ریاضی نے کہا تھا کوئی لوگ شہر کے لوگ بھی ظالم سن کہ کوئی سان بھی شوق کی مرنے۔ ایک شعر ہے اردو میں ہے کہ کوئی درد کے زمانہ بھی ضد پر اڑی رہی، کچھ آپ بھی شریک ہمیں روزگار تھے۔ میں 60 میں جب نجف سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہماری مجالس ہیں، جو ہمارا روزانہ ہمیں ہزاروں کا مجمع ملتا ہے، یہاں مجلس، وہاں مجلس، اگلے پیر مجلس، پچھلے پیر مجلس، سردیوں میں مجلس، گرمیوں میں مجلس، لیکن مجلسیں ہمارے یہاں کاروبار بن گئی ہیں۔ کتنے پہلے ہزاروں کی بات تھی، اب لاکھوں کی بات ہو رہی ہے، کتنے لاکھ لوگ یہ مولانا بھی گزرے ہیں، تو لوگ گر رہے ہیں کہ میں تو معاف رکھنا۔ یہ دیکھ ہے تاریخ میں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالم گنتے تھے، تمہیں کتنا انعام ملا تھا، تمہیں کتنا ملا، کہ آج ہمارے دور کے آخر مولوی محرم کے بعد گرتے ہیں، تو نے کتنے لاکھ کمائے کہ تو نے کتنے لاکھ کمائے۔ تو لہذا میں نے ایک رسالہ لکھ مارا 1962-63 میں، جس کا نام تھا اصلاح المجالس والمحافل، کہ مجالس ہماری بہترین عبادت ہے پر ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اصلاح کیا ہونی چاہیے؟ 120 صفحے کے رسالے کا خلاصہ میں 4 جملوں میں کروں گا۔ پہلے میں نے یہ ثابت کیا اللہ کے قرآن کے 14 کے فرمان تھے کہ امام عالی مقام کی مجالس پر فیس طے کرنا، اتنے لوں گا اتنے لوں گا، یہ خون حسین کی تجارت ہے جو حرام ہے۔ بدترین اگر کوئی پیشہ ہے دنیا میں روٹی کمانے کا تو خون حسین کی تجارت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ذات پیشہ ور مولویوں پر بھی بڑھتی تھی اور ذاکروں پر بھی۔ نمبر 2، میں نے کہا کہ ذکر حسین بے شک کرو، اچھی آواز میں کرو، سادہ آواز میں کرو، لیکن خدا کے لیے فلمی طرزوں کو اور فلمی دھنوں کو حسین کے ممبر پہ نہ لاؤ، کیونکہ نانے کی وقت امام حسین کے نانے کی شریعت میں گانا بجانا اور فلمی دھنیں حرام ہیں۔ لہذا ہمارے ذاکروں نے کہا کہ ہم تو سارے جب تک یہ فلمی دھنوں میں قصیدے نہ پڑے ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، ہمیں منہ مانگے پیسے ملتے ہی نہیں ہیں۔ پھر تیسری بات میں نے یہ لکھی تھی کہ فضائل آل محمد پہ خوش ہونا یہ بھی مومن کی علامت ہے، مصائب سن کے رونا یہ بھی بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، پر روایتیں صحیح یا کسی معتبر کتاب میں دیکھ کے پڑھو یا کسی عالم ذمہ دار کی زبان سے سن کے پڑھو، نہ فضائل گھڑ گھڑ کے پڑھو تو نہ مصائب گھڑ گھڑ کے۔ انہیں کہا جو پرانے مسائل پہ نعرہ نہیں لگتا کہ پرانے مسائل کوئی روتا نہیں ہے، لہذا ہمیں مسائل بھی گھڑنے پڑتے ہیں کہ فضائل بھی گھڑنے پڑتے ہیں۔ تو چوتھی بات میں نے کہی تھی کہ ذاکر حسین جو ممبر پر آئے، اس کی روش، اس کی رفتار، اس کی شکل، اس کے شمائل وہ ایسے ہوں کہ لوگ دیکھنے والا کہیں مظلوم کا ذاکر ہے، تو یہ نہ کہے کسی تھیٹر کا ایکٹر آ گیا۔ اس کی ذات پر بھی کوئی لوگوں پر پڑتی تھی، اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں خط کھیتے ہوتے ہیں نا، اس میں وہ ڈسنے والے کیا ہوتے ہیں، تو میں نے کھکر میں بٹا مار دی ہے۔ وہ دن گیا تھے، آج کا دن آیا، برابر میرے خلاف ہنگامے ہوئے تھے، بدنی وہ جو تم سے لگائی جو میرے گرام کاتبین کو بھی معلوم نہیں تھے، لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی منہ نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلے، سبق سر بن کے کیوں پوچھے کہ ہم سے سر گرام تو ہم سے 50 سال ہو رہا ہے، 60 میں آیا تھا، 2010 کو شروع ہو گیا ہے۔ تو لہذا تحریر میں تقریر میں جو پہلے دن بات کہی تھی آج تک لکھ بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، اور جب تک یہ تمہیں جان ہے یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ لہذا جو ناراض ہوتے وہ ناراض ہوں، ہمیں ہاتھ چمانے کی ضرورت نہیں کہ ہم زکات وصول کرنے کا بھی شوق نہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق میں اگلا مسئلے دونوں تعظیم کا فرزن، یہ الگ بات ہے کہ پھر اپنے بھی خطا مجھ سے بیگانے بنا کچھ میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہیں سکتا۔ آج میں کہہ دوں کہ بھنگ پینا جائز ہے تو ملنگ بھی طریقے کا
آج کہہ دوں کہ مومنوں کا خون چوسنا جائز ہے، امام حسین کے خون کی زیارت جائز ہے، تو ذاکر بھی میرے قصیدے پڑھیں گے۔ آج فراڈی پیروں سے کہہ دوں 24 گھنٹے کا کام کرنا، تو جنات نکالنا، تو فراڈ بازی کر کے پیسے کمانا جائز ہے، تو وہ بھی کہیں گے ایسا عالم ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، تو سنا بھی نہیں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن مجبور کرتا ہے، 14 کا فرمان مجبور کرتا ہے، کوئی درود پڑھے یا گالیاں دے، قلم حق بلند کرنا چاہیے، ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے جھوٹے وقار کے لیے دین کو چھپایا۔